تحصیل سمندری کے علاقے 46 گاف بے میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک ملزم نے ایک تو ٹھیک ہے ایک انسان کو بھی اس نے مارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دہشت پھیلائی ہوئی اس پورے علاقے میں۔ وہ اس کی سٹوری کیا ہے یہ جانیں گے، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا سی سی ٹی وہاں پر ایکشن نہیں لے رہی یا لینے والی ہے۔ سی سی ٹی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا سمندری کے علاقے 46 گاف بے میں جاننا چاہوں گی سر وہاں پہ جو ملزم ہے جس نے مار دیا لوگوں کو اور ایک مرڈر اٹیمپٹ بھی کی، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ساؤنڈ مائنڈڈ نہیں تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں پہ سی سی ڈی نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ یار یہ کوشچن مارک ہے وہاں پہ جو آر پی او ہے نا، جی جو لگے اب ابھی لاسٹ ویک میں 4 5 دن ہوئے ہیں، سہیل سکھیرا صاحب۔ اب سہیل سکھیرا صاحب جو ہیں ان کو میں اے ایس پی کے دور سے جانتا ہوں، جب ان کی پہلی اے ایس پی شپ تھی سبزہ زار کی۔ بہت زبردست قسم کے اس وقت کے انویسٹیگیشن جو آپریشن، پولیس آپریشنز کے، کامبنگ آپریشنز کے ایکسپرٹ، اور مطلب پولیسنگ کے اگر دیکھا جائے تو اگر سہیل سکھیرا صاحب کوئی اگر ٹاپ 3 میں بات کریں نا پولیس آفیسرز کی، ان میں کہیں ان کا نام ہے۔ وہ اس وقت فیصل آباد کے آر پی او ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ابھی یہ والی چیز، یہ جو ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس طریقے سے ان کے نالج میں نہیں آئی، کیونکہ جو میرے علم میں آئی ہے بات، چودھری صاحب ہیں، چودھری غلام احمد صاحب، سماجی شخصیت ہے، سیاسی سماجی شخصیت ہے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو گاڑی کے نے کوئی ٹائر خراب تھا یا کیا تھا، ان کا ملازم ٹائر ٹھیک کر رہا ہے تو وہاں پاس کھڑے ہیں۔ تو سامنے سے وہ آئے ایک موٹر سائیکل، تو پیچھے بیٹھے ہوئے موٹر سائیکل کے پیچھے جو شخص بیٹھا تھا اس نے ان کے اوپر جناب فائرنگ کر دی، ٹارگٹ اس کو کہتے ہیں شوٹر کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں شوٹر نہیں، جسے کہتے ہیں یہ وہ فائرنگ کر دی۔ اینی شاید ان کا بتانا ہے کہ چونکہ وہ گاڑی کا اپنے ٹھیک کروا دے، انہوں نے سامنے آگے گاڑی کھڑی تھی گھر کے آگے، انہیں بڑی مشکل سے نیچے ہو کے گاڑی کی اور لے کے اپنی جان بچائی، اور اس کی فائرنگ جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ لگی، گاڑی میں بلا وجہ لگی۔ کوئی وجہ کوئی دشمنی میں وہی کوئی؟ بتانے جا رہا ہوں، تو وہ مار کے نا وہ نکل گیا وہاں سے وہ نکل گیا۔ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ آگے ایک بندہ مرا پڑا، اس کی لاش پڑی ہے۔ ہوا یہ ایف آئی آر موجود ہے، بتائیے سر ایف آئی آر موجود ہے، جس ایف آئی آر میں کے نے مطابق نا ہم مطلب آپ کو پتہ ہے ہم ایسی بات تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ہم، نہ کسی کی فرمائشی نہ کوئی چیز، لیکن ہم وہ چیز ضرور ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جائے، جی پلیز بتائیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس میں دو چیزیں، ایک تو منشیات کے خلاف سی سی ڈی آپریشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کیوں نہیں پہنچی اب اب میں تک؟ بتا رہا ہوں نا، اس جو صاحب ہے ان کا نام ہے وہ خلیل احمد ہے، کوئی وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ہمیں جو پتہ چلا ہے، ظاہر ہے ہمیں تو پتہ چلا ہے وہاں پہ نہیں ہے، کہ وہ منشیات فروش بھی ہے اور نوٹوریس قسم کا بندہ ہے جس نے یہ حملہ کیا تھا، مطلب ایک شوٹر کے طور پہ۔ اب یہ پکڑا جائے تو اور پتہ چلے پولیس گا یہ کی بطور طرف سے شوٹر کوئی اس نے ایکشن حملہ نہیں کیا۔ ہوا؟ ابھی تک کوئی ایف کہتے آئی ہیں آر درج ہوئی کچھ ایسا؟ ایف آئی آر یہ میرے پاس ہے، میں پھر پڑھ کے سناتا بتائیے ہوں، یہ اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ ہم ویسی تو بات کرتے نہیں ہیں، ہم تو ایف آئی آر پلیز سے بتائیے۔ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جناب یہ لکھتے ہیں کہ باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ ترکھانی، یہ جو تھانہ، یہ حدود ہے تھانہ ترکھانی سمندری، ضلع فیصل آباد۔ جناب عالی گزارش ہے کہ میں چک نمبر 46 گاف بے، تحصیل سمندری، ضلع فیصل آباد کا رہائشی ہوں اور زمینداری کرتا ہوں۔ آج مورخہ 14/12 مطلب 14 دسمبر 2025 بوقت قریب 1:15 پر دن میں میرا جو میں پسیران کے اپنے بچوں کے ہمراہ محمد فیصل، محمد شاہد اور محمد اشرف ولد غلام حسین سکنہ دیا اور بھتیجا محمد اکرم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد اکرم کے بھتیجے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یا محمد خلیل ولد بشیر احمد قوم ارائیں مسلح بندوق 223 بور 223 بور، ساکن چک نمبر 46 گاو بے، تحصیل سمندری، ضلع فیصل آباد، سواری موٹر سائیکل 125 آ گیا اور اس کے بیٹے محمد شاہد کو ورغلا پھسلا کر باہر بلایا۔ محمد شاہد موٹر سائیکل چلانے لگا اور مطلب اس کو بلایا اور بلا کے اسے کہا تو موٹر سائیکل چلا، اس کے پیچھے بیٹھ گیا، گن اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ جو مقدمے کا مدعی ہے یہ وہ بیان کر رہا ہے، یہ ایف آئی ٹھیک، آر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایف آئی آر ہے۔ مدعی کا پورا نام بتائیے۔ بشیر احمد والد ٹھیک، محمد منشی، اور خلیل احمد جو ہیں وہ ہیں گلٹی یہ گلٹی ہے۔ اور اس ابھی وقت فرار ہیں۔ ابھی میں وہی بتانے لگا ہوں، ذرا یہ ایف آئی آر ذرا پڑھنی ضروری ہے۔ محمد شاہد موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کا بیٹا، اور وہ اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ چودھری غلام احمد ولد، اب یہ لکھوا رہا ہے مدعی
وہ یہ لکھوا رہا ہے کس کے اوپر، جو میں نے پہلے بتایا ہے چودھری غلام محمد کے اوپر فائرنگ ہوئی۔ اب یہ بتا رہا ہے ایف آئی آر کے اندر، جو ہی چودھری غلام احمد ولد غلام رسول قوم جٹ ساکن دھیا سابقہ ناظم، وہ سابقہ ناظم بھی ہے علاقے کا، کہ گھر مطلب سماجی آدمی، شریف آدمی ہے وہ، گھر کے باہر پہنچے، غلام احمد کو اپنی کار کے پاس کھڑا دیکھ کر، وہ جو میں نے بتایا کار کے پاس کھڑا پنچر لگوا رہا، محمد خلیل نے چودھری غلام احمد کو قتل کرنے کے لیے برسٹ سیدھا جان لیوا چودھری غلام احمد پر فائر کیے، جو غلام احمد کی کار کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور خوش قسمت سے بچ گیا۔ برسٹ چودھری غلام احمد کی باہر کھڑی کار کی پچھلی سکرین اور پلر اور دیوار پر لگے، جیسے میں نے بتایا آپ کو۔ میں نے شور کیا، وہ خود کہہ رہا ہے، میں نے شور کیا تو محمد خلیل میرے بیٹے کو گالی گلوچ کرتے ہوئے موٹر سائیکل تیز چلانے کو کہا۔ محمد شاہد نے ڈگری کالج کے کونے پر پہنچ کر وہاں سے آگے نکل گئے جہاں پہ فائرنگ کی، ہوں، موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، محمد خلیل کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو محمد خلیل نے میرے اور محمد اشرف وغیرہ کے دیکھتے ہی دیکھتے، مطلب یہ پیچھے بھاگ رہے تھے اس کے نا، بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے، وہ بیان یہ کرتے، دیکھتے ہی دیکھتے بندوق 223 بور سے اس کے بیٹے پر برسٹ مارا، جو پسرم محمد شاہد کے سر اور گردن پر لگا، جس سے پسرم محمد شاہد کے سر کے اور خیچے اڑ گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی محمد شاہد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہو گیا، اور محمد خلیل باسواری موٹر سائیکل للکارے مارتا ہوا، اگر کوئی قریب آیا جان سے مار دوں گا، بطرف بس اسٹاپ فرار ہو گیا۔ وجہ ناد یہ، اب یہ بتاتا ہے، وجہ ناد یہ ہے کہ محمد خلیل کی چودھری غلام احمد کے ساتھ مخالفت تھی، جو خلیل نے میرے بیٹے محمد شاہد کو ورگلا پھسلا کر بس سواری موٹر سائیکل محمد شاہد کے پیچھے مسلح ہے بیٹھ کر چودھری غلام احمد پر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے چودھری غلام احمد محمد خلیل کو مسلح ہے دیکھ کر کار کے پیچھے پاس بیٹھ گیا، جو خوش قسمت سے بچ گیا۔ برسٹ کار کی پچھلی سکرین پلر دیوار پر لگا، بعد محمد شاہد نے ڈگری کالج کے کونا پر موٹر سائیکل روک کر کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ نے چودھری غلام احمد پر قاتلانہ حملہ فائرنگ کی ہے۔ اس رنج کی وجہ سے محمد خلیل نے محمد شاہد پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے برسٹ مار کر محمد شاہد کو ناحق قتل کیا ہے۔ مقدمہ درج کیا جائے، نوازش ہوگی۔ الارض بشیر احمد ولد محمد منشی ذات جٹ ساکن چک نمبر 46 گاو بے تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد، ضبط نشان انگوٹھا سائل۔ اچھا، یہ تھی ایف آئی آر۔ اب وہ علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو خلیل ہے یہ اسلحہ لے کر وہیں پہ دندناتا ویسے ہی پھر رہا ہے، اور کرمنل ریکارڈ آلریڈی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اس کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلے اور ایف آئی آر لوگوں درج کا ہوئی ہے ان لوگوں کے کا نام جو پہ؟ اصل جو ہے نا، لوگوں کا مسئلہ جو ہے، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مار دیا اور بطور شوٹر اس نے کسی کے اوپر حملہ کیا، جو ایک سابق ناظم ہے، اور یہ جو خلیل نے، تو اس کو جناب ابھی تک پولیس نے یا سی سی ڈی نے کیوں نہیں پکڑا، اور کیوں یہ نہیں پوچھا۔ دہشت اور ٹیرر پھیلا رہا ہے علاقے میں، تو ہاں، لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کوئی متاثرین جو ہیں ان اب یہ کی میں نے کوئی وہی ان لوگوں سیکورٹی کی کے بات بتائی نا کہ انتظامات؟ وہ لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے جی، ہیں، تو ان کا مطابق، ان لوگوں کے مطابق مبینہ طور پر وہ اسلحہ لے کے لہراتا ہوا وہ سرعام پھر رہا ہے علاقے میں، اور اسی سے لوگ پریشان ہیں۔ جس فیملی سے خلیل احمد کا تعلق ہے، وہ فیملی کا کیا بیان ہے؟ کوئی فرنٹ پہ آ کے کہتے ہیں، کوئی رسپانس ہے، یا وہ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، خلیل احمد جو ہے وہ تو ملزم ہے نا، تو وہ تو میرا خیال ہے کہیں پہ تو رہتا ہی ہوگا نا؟ محمد خلیل ہے، جو اس کا نام ہے محمد خلیل، یہ وہاں سے ابھی جو ہے نا اپنے پھرتا ہوا نظر آتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر والوں کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ہم نے تو کہا، میں تو آپ سے ابھی میں نے سب سے پہلے کہا، اگر محمد خلیل احمد اپنا کوئی موقف دینا چاہتا ہے اس پہ، تو وہ ہم سے رابطہ کر لے، ہم اس کو ضرور دیں گے اس کا، لیکن ہم نے جو ایف آئی آر میں جو جی، درج بہت ہے شکریہ آپ وہ نے ہم نے شیئر اس کو کی ہے، بتایا، اور وی اور ریکویسٹ سی سی لوگ ڈی ایز ویل۔ پریشان ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو ہے نا اس کو کیوں نہیں پوچھ رہی، کیونکہ یہ منشیات بھی بیچتا ہے، اور مبینہ طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے منشیات بھی بیچتا ہے، اور اس نے پھر اور بھی کئی مقدمات سنگین قسم سی کے ہیں۔ سی ڈی ظاہر ہے ریکارڈ، اگر ول لک انٹو مقدمات ہیں دس تو میٹر۔ مقدمات ہیں تو ریکارڈ، پھر ریکارڈ موجود ہے۔ بالکل سر، بالکل، بہت شکریہ آپ